والے ہیں بستی بستی کریا کریا بستی بستی کریا کریا نعرہ لگانے والے ہیں ہم سنی بریلی یہ ایک عمارت ہے، ہر نبی آتا رہا اور وہ عمارت کی اینٹ اس میں لگتی رہی اور عمارت بلند ہوتی رہی، ایک جگہ سے خالی رہ گئی تھی، میں اس عمارت کی تکمیل میں آخری اینٹ ہوا، وہ عمارت مکمل ہو گئی، اب میرے بعد کوئی نہیں۔ یہ اجماعی عقیدے کے خلاف انہوں نے ایک عقیدہ یہ کڑا تحذیر الناس میں کہا کہ رسول اللہ کے بعد بھی اگر کوئی نیا نبی پیدا ہو جائے تو حضور کی خاتمت پہ فرق نہیں آئے گا۔ لیکن اس سے پہلے اصل میں کتاب کا وجود کیسے ہوا اس کے لیے آپ پہلے یہ تھوڑا سا سمجھیے۔ یہ کتاب ہے ان کے حالات پر لکھی ہے مولانا قاسم یاسر۔ ایک کتاب میرے پاس موجود ہے، 2-3 جلدوں میں آتی ہے، اس کی جلد نمبر پہلی سوال قاسمی، یہ اوریجنل کتاب کا میں آپ کو دکھا رہا ہوں، صفحہ نمبر 131 جلد نمبر 1۔ یہ بچپنے کا ان کا واقعہ لکھا گیا مولوی قاسم نانوتوی کا، جو بانی دارالعلوم دیوبند کہلاتے ہیں، ذرا ان کے بارے میں دیکھیے کیا لکھا جاتا ہے صفحہ 131 پر۔ کہتے ہیں مولوی صاحب یعنی حضرت نانوتوی، رے کا نشان لگاؤ شارٹ کٹ میں رحمت اللہ علیہ کے لکھتے ہوئے، یعنی حضرت نانوتوی نے ایام طفلی میں، ایام طفلی یعنی بچپنے کے عالم میں یہ خواب دیکھا تھا کہ گویا میں اللہ جل شانہ کی گود میں بیٹھا ہوا ہوں۔ معاذ اللہ، بچپن میں انہیں خواب نظر آ گیا کہ اللہ ہے، اللہ کی گود ہے اور گود میں جا کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اللہ کی گود کیسی تھی اللہ جانے، انہوں نے بتایا نہیں اس کی طرف، جبکہ اللہ جسم سے پاک ہے لیکن اللہ کی گود میں بیٹھے۔ اب یہ بچپن سے ان کے دماغ میں بھر گیا کہ بھائی میرا تو مقام اتنا بلند ہے کہ میں اللہ کی گود میں بیٹھا ہوا ہوں، تو ان کو ایک عجیب خط سوال ہوا۔ اسی کتاب میں ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ پیر تھے حاجی امداد اللہ صاحب، بڑا لمبا چوڑا واقعہ لکھا گیا ہے 2 صفحے پر، صفحہ 258 صفحہ 259۔ اس میں لکھا گیا ہے کہ یہ تسبیح کرنے بیٹھتے تھے تو ان پہ بڑا بوجھ معلوم ہوتا، باڈی پہ ایسا لگتا رہا کہ کوئی وزن نہیں، تو انہوں نے اپنے پیر صاحب سے ایک دن سوال کیا، کہا کہ جب بھی میں تسبیح لے کے بیٹھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ مجھ پہ بڑا بوجھ لاد دیا گیا اور جیسے پہاڑ کا وزن مجھ پہ رکھ دیا گیا۔ تو پیر صاحب نے کیا کہا ذرا سنیے، آخری جملہ پورا انہوں نے رودات لکھی کہ مطلب مجھے بوجھ معلوم ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ یہاں سے میں پڑھ رہا ہوں، مولانا قاسم نانوتوی کو خطاب کر کے فرمایا پیر صاحب نے، یہ نبوت کا آپ کے قلب پر فیضان ہوتا ہے اور یہ وہ ثقل ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے وقت محسوس ہوتا تھا، جس کی تشریح حاجی صاحبی کے حوالے سے انہوں نے یہ کی کہ تم سے یعنی مولانا محمد قاسم سے تعالیٰ کو وہ کام لینا ہے جو نبیوں سے لیا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے پیر سے کہا کہ تسبیح پڑھتا ہوں تو بڑا بوجھ معلوم ہوتا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا کہ یہ جو بوجھ ہے، یہ جو وزن ہے، یہ وہی ہے جو رسول اللہ کو وحی کے وقت محسوس ہوتا تھا۔ اللہ تم سے بھی وہی کام لینے والا ہے جو نبیوں سے لیا جاتا ہے۔ تو ان پہ خط سوال ہو گیا کہ بھائی آج کل 2-4 دن میں، کچھ دنوں میں، مہینے بھر میں، سال بھر میں جبریل آئیں گے اور خوشخبری سنائیں گے کہ آپ نبی بنائیں گے۔ یہ ان پہ خط سوال ہو گیا، تو انہوں نے کتاب تحذیر الناس لکھ پائی اور اس میں نبوت کا راستہ ہموار کرتے کہا کہ اگر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد بھی کوئی نیا نبی پیدا ہو جائے تو بھی خاتمت محمدیہ میں فرق نہیں آئے گا، یعنی حضور کے آخری نبی ہونے پہ فرق نہیں آئے گا۔ وجہ یہ ہے کہ حضور جو خاتم النبیین ہے وہ مرتبے کے اعتبار سے، یعنی حضور اس مرتبے کے نبی ہے کہ اب حضور کے مرتبے جیسا نبی نہیں آئے گا، سارے مرتبے حضور پر ختم، سارے مقامات حضور پر ختم۔ اب حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے لیکن وہ مقام اور مرتبے میں رسول اللہ کے برابر کا نہیں ہوگا بلکہ چھوٹے لیول کا نبی ہوگا۔ یہ انہوں نے کتاب لکھ کے راستہ ہموار اس لیے کیا کہ کل اگر میں نبوت کا اعلان کر دوں تو لوگ مجھے نبی مان لیں کہ ہاں بھائی نبی تو ہے لیکن چھوٹے لیول کے نبی۔ لیکن ہوا ہے کہ بازی کوئی اور لے مارا، یہ اپنے نبوت کے راستہ ہموار کر رہے تھے، انہوں نے تحذیر الناس لکھی۔ اب اس پہ وویلا چل ہی رہا تھا کہ یہ کفری عقیدہ ہے، تو گرداسپور کا علاقہ پنجاب کا، وہاں پر ایک شخص رہتا تھا، اس کو عربی بڑی اچھی آتی تھی، جس کا نام تھا غلام احمد قادیان کر کے علاقہ وہاں کا رہنے والا تھا، اس کا نام تھا غلام ہے۔ اس نے اعلان کر دیا میں نبی ہوں۔ اب سارے دیوبندیوں میں ہلچل مچ گئی، تو کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ نے کہا بھائی آپ ہی کے علماء کا عقیدہ، آپ ہی کے مولانا کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد نیا نبی آ سکتا ہے کیا؟ لیجیے میں تو آ گیا، آ سکتا گیا، میں آ گیا، اور میں سلی نبی ہوں،
حضور کے نبوت کا سایہ ہے میں، جیسے کہ جسم ہوتا ہے سایہ ہوتا ہے، اصل تو جسم ہوتا ہے، سایہ اس کا ایک ڈپلیکیٹ، اس کا عکس ہوتا ہے. تو میں حضور کی نبوت کا سایہ ہوں، اصل نبوت تو حضور کے پاس ہے، میں حضور کے نائب کا نبی ہوں. نائب ہونے کی وجہ سے میں ذلی نبی ہوں. اب دیوبندی پریشان ہو گئے اور دیوبندیوں نے پھر اس کو مناظرے کا چیلنج کیا، کہا کہ تیرے سے مناظرہ کریں گے تو اپنا نبی ہونا ثابت کر. حالانکہ سب سے پہلے یہی غلطی تھی کہ کسی بھی جھوٹے نبوت کے دعوے دار سے اس کی نبوت کی دلیل مانگنا ہی کفر ہے. تو تبلیغی جماعت کے، دیوبندی جماعت کے بہت بڑے عالم تھے اس وقت بقول ان کے، جن کا نام تھا مولوی عطا اللہ شاہ بخاری. نام پہ دھیان دے، پورا نام ہی پہ معاملہ گھومے گا. مولوی عطا اللہ شاہ بخاری، عطا اللہ نام تھا ان کا. اب ان سے جو کچھ مناظرہ ہوا، کس طرح سے مناظرہ ہوا ذرا آئیے اس کو سنیے. اس مناظرے کی مدعا یہ دیوبندیوں کے ابھی حال ہی میں مرے ہیں، کچھ ہی عرصہ پہلے یہ قبر میں جائے گئے اور انشاءاللہ ابھی جہنم کی سیر کر رہے ہوں گے اس وقت. پوری امید اور توقع یہی ہے. یہ انہوں نے مولوی طاہر کیا بھی دیوبندی جماعت، انہوں نے اس مناظرے کی مدعا سنائی بڑے فخر کے ساتھ. اور یہ آڈیو ہے، ویڈیو نہیں ہے، یہ اس وقت ویڈیو پہ نہیں آتے تھے. اب سنیے ذرا. ایک سائڈ میں وہ عطا اللہ بخاری کا میں نے فوٹو ڈالا تاکہ پتہ چلے کہ جنہوں نے غلام احمد قادیانی سے مناظرہ کیا تھا وہ یہ صاحب ہے، اور یہ جو دوپٹہ اڑے ہوئے ہیں یہ مولوی طاہر قیامی صاحب. اب آئیے ذرا سنیے. اب دیکھیے دلائل قرآن سے اپنی نبوت ثابت کرتا ہے. کہتا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. اللہ کے رسول خود بشارت دیتے ہوئے آئے تھے کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا، ایک رسول آئے گا ان کے بعد، جس کا نام ہوگا احمد. میں غلام احمد وہی رسول. حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ارے بے وقوف گدھو لذیذ خر دماغ، آیت میں تو اسمہ احمد ہے اور تیرا نام ہے غلام احمد. آنے والے کا نام احمد بتایا گیا، تو احمد نہیں، تو غلام احمد ہے. تو قادیانی صاحب بولنے لگے کہ دیکھیے حضور، اصل نام ہمارا تو صرف احمد ہے، وہ تو ماں باپ نے غلام بڑھا دیا ہے. میرا پیور خالص نام تو صرف احمد ہی ہے. ماں باپ کی غلطی سے غلام بڑھ گیا، اس لیے اس غلطی کو چھوڑیے، جو خالص نام ہے وہ تو احمد ہی ہے. تو مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا، میں تو سمجھ رہا تھا کہ ایسا حادثہ میرے ہی ساتھ ہوا ہے، لیکن آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی حادثہ ہو گیا. میرا بھی نام صرف اللہ تھا، یہ تو ماں باپ نے غلطی سے اس کے پہلے عطا لگا دیا تو عطا اللہ ہو گیا. میں سمجھ رہا تھا کہ تنہا میرے ہی ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے، لیکن عجیب اتفاق ہے کہ آپ کے ساتھ بھی یہی واقعہ ہو گیا. آپ کا نام احمد تھا، غلام آپ کے ماں باپ نے بڑھا دیا. میرا نام اللہ تھا، عطا میرے ماں باپ نے بڑھا دیا. چلیے آپ بھی صحیح، میں بھی صحیح، چلیے آپ بھی صحیح، میں بھی صحیح. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے جب میں اللہ ہوں تو نبی تو میں نے بنایا نہیں آپ کو. نبی بنے کیسے تم؟ ہمارا تو پھر پھنسے کا پتہ رہ گیا. تو قادیانی احمق الناس کیا کیجیے گا؟ عقل دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کی. یہ مناظرہ کرنے بیٹھے اور اس سے کہا کہ تم نبی اس کی دلیل دے. سب سے پہلے تو یہ دلیل مانگنا ہی کفر ہے، اس لیے کہ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ اب کوئی آ کر سورج بھی پلٹا دیتا ہم اس کو نبی نہیں مانیں گے. ہمیں دلیل مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی آ کر میں نبی اور ہم کا چاند کا ٹکڑا دکھا، معاذ اللہ وہ فریب دے، نظر بندی کر دے، چاند کے 2 ٹکڑے ہمیں ہوتے نظر آتا ہوں، کیا اس کو نبی مان لیں گے؟ نہیں مانیں گے. یہی تو ہوگا جب دجال آئے گا تو کہے گا میں خدا ہوں. دلیل کہے گا مردے جلا دیتا ہوں، جنت و دوزخ کا میرے ہاتھوں میں. اب جو جاہل ہوں گے اس وقت اس کی کسی چیز کو دلیل مان کے اس کو خدا مان لیں گے، مگر جو مومن ہوں گے کہیں گے بعد وقت ہمارے نبی نے تیرے بارے میں بتا دیا تھا تو فریبی ہے. خدا زمین پر آنے سے پاک. تو یہ بنیادی چیزیں، ان کو بنیادی چیزیں نہیں معلوم اور جماعت لے کے چل رہے ہیں. یہ لوگ اختلاف ان چیزوں پر ہے. تو عطا اللہ شاہ بخاری قادیانی کے سامنے بیٹھے، غلام احمد قادیانی سے کہا کہ تو نبی اس کی دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا میری دلیل تو قرآن میں. اور تو قرآن عظیم کی آیت پڑھی، انہوں نے آیت پڑھی، صرف پارہ وغیرہ نہیں بتایا، میں بتا دیتا ہوں. پارہ 28 کی آیت تھی وہ، سورہ الصف آیت نمبر 6. تو غلام احمد قادیانی نے کہا کہ قرآن میں میرا ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، جس کو قرآن نے اللہ نے بیان کیا، مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. کہ عیسیٰ نے کہا کہ لوگوں میں تمہیں اپنے بعد ایک پیغمبر کی بشارت دیتا ہوں جن کا نام احمد ہوگا. تو یہ احمد سے مراد کون ہے؟ بولیے. ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ آقا خود فرماتے ہیں کہ میرا آسمان کا نام احمد ہے اور زمین پر میں محمد ہوں. میں ہی احمد ہوں، میں ہی محمد ہوں. تو عیسیٰ نے کہا میرے بعد پیغمبر آئیں گے، ان کا نام کیا ہوگا؟ احمد. تو غلام احمد قادیانی اس آیت کو بیان کیا اور کہا کہ جس احمد کا ذکر آیا وہ احمد میں ہوں. تو مولوی عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا کہ تیرا نام تو غلام احمد ہے، غلام لگا ہے تیرے نام کیا، اور وہ آیت میں تو احمد لفظ آیا، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟
تو اس نے جواب میں کہا کہ جناب اصل میں غلطی ماں باپ سے ہوئی، ماں باپ کو تھوڑی معلوم تھا میں وہ احمد ہوں جس کا ذکر قرآن میں، ان کو پتا نہیں تھا، انہوں نے غلطی سے میرے نام سے پہلے غلام لفظ لگا دیا، حقیقت تو یہ میں احمد ہوں۔ تب یہ بیوقوف جواب کیا دیتا ہے، یعنی اگر تو احمد کہہ رہے تو ہم تیرے باپ احمد بولیں گے، کہا ہو ہم تو سمجھ رہے تھے یہ حادثہ ہمارے ہی ساتھ ہوا، آپ پتہ چلا آپ کے بھی ساتھ، میں تو اللہ ہوں، ماں باپ کو پتا ہی نہیں تھا اللہ پیدا ہو گیا۔ تمہارے ماں باپ سے غلطی ہوئی کہ انہوں نے غلام لگا دیا، ہمارے ماں باپ سے غلطی ہوئی کہ انہوں نے عطا لگا دیا، تو میں عطا اللہ ہو گیا، اصل میں تو میں اللہ ہوں، اور جب میں اللہ ہوں تو میں نے تو تجھے نبی بنایا ہی نہیں، تو تو بن کیسے گیا؟ معاملہ تو وہیں اٹکا کٹ کر۔ اور پھر اس میں ایک جملہ دیکھو بیوقوف نے کیا کہا تھا طاہر گیامی نے، کہا کہ میں تو اللہ ہوں، میرے ماں باپ نے غلطی سے عطا لگا دیا تو عطا اللہ ہوگا، چلو آپ بھی صحیح میں بھی صحیح۔ یہ کیا بات، آپ بھی صحیح میں بھی صحیح، یعنی تو نبی صحیح اور اللہ صحیح۔ تو گویا جماعت کا شیوا یہ ہے کہ یہ کہہ رہا ہے عطا اللہ بخاری کہ اگر تو اپنے وقت کا مسلمہ کذاب ہے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے، تو میں بھی کوئی فرعون و نمرود سے کم نہیں ہوں جو خدائی دعویٰ کر رہا ہے۔ تو تحذیر ناز یہ گل کھلایا کہ غلام احمد قادیانی جیسا شخص اس کتاب کی بنیاد پر پیدا ہے، اور آج قادیان نام کے علاقے میں اور دنیا کے دوسرے علاقوں میں اس فرقے کی بہت وہ ہے۔ پھر ایک دوسری کتاب لکھی گئی، ان کے بعد ایک مولوی آئے قاسم نانوتوی کے بعد، دیوبند کے مدرسے سے ہی پڑھا انہوں نے، ان کا نام تھا مولوی اشرف علی تھانوی۔ ان کو پوری دیوبندی جماعت حکیم الامت ہے، حالانکہ ان کے عقائد پڑھو تو معلوم ہوتا ہے یہ بہت بڑے مریض امت۔ اب انہوں نے بھی ایک چھوٹا سا کتابچہ لکھا چھٹاک بھر کا، اس کا نام ہے حفظ الایمان، یہ اس وقت ہوئی تھی۔ اس میں انہوں نے رسول اللہ کے علم غیب کا انکار کیا۔ ایک جرم تو یہ تھا کہ علم غیب کا انکار کرنا، اور دوسرا جرم کیا تھا؟